جی معزز ناظرین، آپ کافی دنوں سے یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست پاکستان جو ہے مملکت اسلامیہ میں بہت زیادہ ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو کہ اسلام کے سراسر خلاف ہیں۔ میں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے وزیر خان مسجد میں دوسری مرتبہ ڈانس ہوا۔ پہلی مرتبہ شاید کہ وہ وزیر تو تھے، وزیر ٹیکنالوجی، وہ مرحوم رہے بیچارے، وہ مسجد میں ڈانس نہیں کر سکے۔ اس دفعہ انہوں نے پوری کوشش کر کے خود بھی شرکت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کرے جو شعائر اللہ مساجد ہے، جو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ان کی توہین کرتے ہیں بڑے فخر سے، بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہاں وقت کا وزیر ہوں تو مسجد میں ڈانس کر رہا ہوں۔ لعنت ہو ایسی وزارت پر اور ایسے سوچ پر جو اللہ کی نشانیوں کی بھی توہین کرے۔ دوسرے نمبر پر 3-4 دن پہلے عورت مارچ کے نام سے ایک مارچ ہوا، جس میں شاید کہ ہمارے مملکت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والی خواتین کم ہوں گی، وہ عورتیں زیادہ تھیں جو لبرلزم ہیں، جنہوں نے باہر سے پڑھا، جو اپنے آپ کو شاید کہ ایک نیا نظام متعارف کروانے کے لیے باہر سے پڑھ کر آئی ہیں۔ وہ پاکستانی پڑھی لکھی نہیں ہیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کی جتنی بھی سربراہان ہیں، بڑی ہیں، جو لیڈ کر رہی ہیں، وہ ساری باہر سے پڑھ کر آئی ہیں۔ وہ UK ہو، جرمنی ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، جہاں سے مرضی پڑھ کر آئی، لیکن وہ باہر سے پڑھ کر آئی۔ اب انہوں نے باہر جو پڑھا ہے، میں تو ان پر الزام نہیں لگاتا، لیکن ان کی سوچ سے لگتا ہے کہ جو انہوں نے وقت گزارا ہے وہ شاید کہ ہمارے ہاں ایک دور تھا رنڈیوں کا دور۔ تو علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک شعر کہا کرتے تھے، جملہ کہتے تھے، شعر تو نہیں، کہ عجیب قوم ہے، پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کتوں کو چھوڑا ہوا ہے، کہ رنڈیوں کو لائسنس دیے ہوئے ہیں کہ وہ زنا کرتی پھرے اور آواز اٹھانے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو شاید یہ وقت دیکھ کر آئی ہیں۔ تو رنڈیوں کا جب دور تھا، میں بات وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت لوگوں کو ایک کوٹھے پر، ایک گلی میں، ایک محلے میں جانا پڑتا تھا۔ وہاں خاص ہی لوگ تھے اور خاص طبقے سے خاص طبقہ ہی ملتا تھا، وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، اس کو جو بھی نام دے دیا جائے۔ یہ جو جدید طرز زندگی پڑھ کر آئی ہیں، انہوں نے یہ طریقہ نہیں دیکھا، یہ سنا نہیں ہے، بلکہ یہ بیچارے تو وہ آپ بازار مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر طور پر روڈوں پر معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، جانور ہوتا ہے دوسرے جانور پر کراس ہو رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی تہذیب جو وہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ، جرمنی، فرانس، جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، ان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں 10 میں سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے 6 بچے حرام زادے ہوتے ہیں اور 4 بچوں کے والد کا بھی شک ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا۔ یعنی وہ معاشرہ جس میں بغیر شادی کے عورتیں بچوں کو جنم دے رہی ہیں، وہ تہذیب انہوں نے پڑھی ہے۔ شاید کہ ہو سکتا ہے اس تہذیب کے وہ کارنامے جو انہوں نے ابھی تک سوچے نہیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے کل مستقبل میں انہی کی اولاد سے ایسا شروع ہو جائے۔ اور میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر حرام کا انسان ایک لقمہ کھائے تو 7 نسلوں میں اس کا اثر رہتا ہے۔ شاید کہ ان کے بڑے حرام زادے تھے۔ اب میں تو پر سخت الفاظ شاید میڈیا پر ہو جائیں، کیوں کہ ان عورتوں کا سلوگن اور ان کا للکارنا کس کو للکار رہا ہے۔ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو میرے پاس موجود بھی ہے، معروف کے لیے کوئی دیکھنا بھی چاہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کو پکارا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے آزادی چاہتے ہیں، قرآن سے آزادی چاہتے ہیں، اولیاء کرام سے آزادی چاہتے ہیں، عمران خان سے آزادی چاہتے ہیں، اقبال سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو آزادی کون سی چاہتے ہیں بھائی؟ کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ صرف ملک کو اس طرف لے کے آنا کہ جانوروں والے کارنامے شروع ہو جائیں، بچے کا پیدا ہوتے ہی پتہ نہ ہو یہ کس کا ہے، یہ کون سا حرام زادہ ہے، کہاں سے آ گیا۔ اکثر ان میں اکثر وہ لوگ ہیں
جو اپنے آپ کو مرد تو کہتے ہیں لیکن ان میں غیرت نہیں ہے، دیوس قسم کے وہ لوگ ہیں، الفاظ سخت ہوں گے، لیکن جب میں نے ایک سلوگن پڑھا اس کے بعد الفاظ سخت میرے پاس اور کچھ رہے نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر کی میری شادی 50 سال کے مرد سے کر دی گئی۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کس کو للکارنا چاہتے ہو؟ کس کو بتانا چاہتے ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اور رسول کائنات علیہ السلام کی شادی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ان گھٹیا عورتوں کو اتنا ہی نہیں پتہ؟ دنیا کی غلیظ ترین وہ خلیل الرحمن قمر صاحب، انہوں نے کہا تھا ایک گھٹیا عورت سے کہ میں تو تجھ پر تھوکنا بھی نہیں چاہتا، اور تھوکنا تو برقرار انہوں نے اپنے تھوک کو قیمتی سمجھا۔ اتنا گھٹیا لوگ ہیں یہ، گلی گلی کوچے کوچے، اور کل انٹرویو ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بتا رہی ہیں جی میں تو بس میں تو لوگ مجھے ٹکراتے ہیں۔ تو بغیرت ہے تو گھر سے کیوں نکلی ہے؟ کسی بھائی کے ساتھ نکل، باپ کے ساتھ نکل، حفاظت کے ساتھ سفر کر، تیرے ساتھ ٹکرائے کون؟ جب خود لوگوں میں گھسو گی تو لوگ تو تمہارے ساتھ ٹکرائیں گے۔ عجیب بکواس ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اس راستے سے دور ہو گیا ہے، جو ہمارا راستہ تھا۔ ہمارے بڑے اور اسلام کی سوسائٹی جو تھی وہ ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہم نے ان کنجروں جیسا وہ ذلیل انسان، انگریز لوگ آئے تھے، وہ خود تو چلے گئے لیکن اپنے پالتو کتے اور کتیاں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ سخت الفاظ ہوں گے، کوئی بات نہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کو للکارے ہیں اور اسلام کی توہین کرے ان کے لیے اتنے نرم الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ وہ خود تو چلے گئے لیکن اتنے گھٹیا لوگ ہمیں دے کر گئے۔ میں ذاتی طور پر خود اس قوم سے ہوں جس قوم نے اس وطن عزیز کے لیے خون بہائے ہیں۔ ہم مہاجر نہیں ہیں، ہم ہجرت کر کے نہیں آئے، ہمیں کمیٹیاں نہیں ملی، ہمیں اسباب نہیں چاہیے، ہمیں زمینیں الاٹ نہیں ہوئی۔ ہم خوددار قوم ہے ابھی بھی، الحمدللہ۔ ابھی بھی جائیے، ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں، وہ انصار ہیں جو اس علاقے کے رہنے والے، ان کے پاس زمین نہیں، ابھی بھی ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن خوددار قوم ہے۔ وہ جب بات کرتے ہیں، بڑوں کی داستانیں سناتے ہیں 1857 کی جنگ کی، تو ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی یہ شکوہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بڑوں نے یار زمین نہیں خریدی، ہمارے بڑوں کو یہ تھا، ہمارے بڑے انگریز کے ساتھ مل جاتے، ہمارے بڑے یہ کر لیتے۔ نہیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے انگریز کی مخالفت کی اور اس کو یہاں سے نکال دیا، ہم اس قوم سے ہیں۔ لیکن باحثیت قوم، قائد اعظم مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم، ان کا یہ طرز عمل نہیں تھا، یہ سوچ نہیں تھی۔ اگر ان کی یہ سوچ ہوتی، اللہ کی قسم، کبھی پاکستان بناتے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، وہاں پھرتے رہو، عیاشی کرو، جو مرضی کرتے رہو۔ تو 2 ریکویسٹیں ہیں محترم عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور وزراء جو ہیں بڑے، ان میں وزیر اعظم بھی ماشاءاللہ عمران خان صاحب، ان کا اکثر نعرہ ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ٹھیک ہے، ہم کون سا انکار کرتے ہیں، میں تو الحمدللہ ذاتی طور پر کافی حد تک عمران خان سے متاثر بھی ہوں، اور اس کو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود تو بیچارہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو گھٹیا قسم کے لوگ ملے ہوئے ہیں اس بیچارے کی بھی بدنامی کا سبب ہے، اور اسلام کی توہین کرنے میں بھی ان گھٹیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور چیف جسٹس اور چیف آف آرمی صاحب سے بھی کہ آپ بھی مسلمان ہیں، اور چیف جسٹس صاحب بھی مسلمان ہیں، اور جناب وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب بھی مسلمان ہیں، اور صدر مملکت صاحب بھی مسلمان ہیں، اور ہم بھی بحیثیت ایک مسلمان قوم ہیں۔ ایسا قانون بنائیے، ایسا نافذ العمل قانون ہونا چاہیے کہ اسی وقت نافذ کیا جائے کہ ملک میں کوئی عورت ایسے لانگ مارچ یا ایسے بیہودہ قسم کے الفاظ استعمال نہ کرے۔ قانون کی ضرورت ہے، قانون کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مساجد ہوں، شعائر اللہ میں سے کسی کی کوئی بھی توہین کرے، اس کے لیے قانون ہونا چاہیے۔ وہ کتنی دیر زندگی گزارنی، کتنی دیر لوگوں کے ہم نے چال پیسی کرنی، کتنی دیر لوگوں سے مرغوب ہو کر رہنا ہے۔ ہمارے بڑے آئے تھے، مر گئے، سارے چلے گئے دنیا سے۔ قائد اعظم نے اتنی مشقت سے پاکستان بنایا تھا، لیکن وہ بیچارہ چلا گیا۔ اس کے بعد کتنے لوگ آئے ہیں، سبھی نے جانا ہے، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو اپنے اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ ہم ایک ریاست، اسلامی ریاست میں رہتے تھے، مملکت اسلامیہ میں رہتے تھے، اور وہاں مساجد میں ڈانس ہوتا تھا، وہاں فحاشہ قسم کی عورتیں
اور جناب وہ اللہ اور اس کے رسول کو للکارتی تھی، وہ قرآن سے آزادی چاہتی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی آزادی چاہتی تھی، کون سا منہ دکھلائیں گے؟ ہم سبھی مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، پھر جا کر ہمارے معاملات سیدھے ہوں گے۔ کتنی دیر لوگوں کے بوٹ چاٹیں گے ہم لوگ؟ کتنی دیر تک لوگوں کے در بدر پھرتے رہیں گے؟ چھوڑ دے، خودداری کی زندگی گزاریں یار، بھوک سے مر جاؤ گے کیا؟ کہاں جاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو رات زندگی کی آپ کی آخری رات ہے وہ ہو کر گزرے گی، وہ آخری رات ہوگی، اس سے پہلے آپ نہیں مر سکتے۔ جو رات قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، جو دنیا میں دن ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتا، تو پھر ڈرتے کہیں کیوں ہیں؟ مجاہد ہے ہم سب مسلمان مجاہد ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے وہ نڈر ہے، وہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے یار، کیا بنے گا؟ مرنے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ مجھے جنت دے گا، تو پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے اتنا کیوں مرغوب ہے؟ کچھ غیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور بحیثیت ہم سب قوم کو، پوری قوم کو۔ تجزیہ نگار اور میڈیا کے صحافی حضرات کافی حد تک الحمدللہ اس بات کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن صرف صحافت سے بات نہیں بنتی۔ ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرے، قربانی دے۔ یہ آج نہیں تو کل ہماری نسلیں بھی ان جیسی ہو جائیں گی جن کے باپوں کا بھی پتہ نہیں کس کا بستر گرم کرنے پھر رہی ہے۔ عجیب سلوگن ہے، عجیب آوازیں لگ رہے ہیں کہ ہم تو بستر گرم نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے۔ عجیب کام ہے۔ اپنی مرضی کہاں ہے؟ جس مالک نے بنایا ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریے۔ اور اسلامی ریاست سے یہ دردمندہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور پاکستان اور اسلام اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا کہ عورت ایسا کام کرے۔ عورت کے جو رائٹ ہیں، جو اس کے ٹھیک ہے، اس کی ضروریات ہیں، اور اسلام نے اس کو ہر لحاظ سے مکمل رکھا ہے۔ شاید کہ اسلام کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کے تعلیمات کو شاید ہم نے صرف اور صرف نام کے لیے رکھا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات کو ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارے معاشرے میں عورت کو اس کے حقوق مل جائیں تو عورت کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ دروازے سے باہر جائے، اونچی آواز سے بولے، اور عورت کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی دھکے کھائے۔ گاڑیوں میں جناب وہ جو آوازیں لگا رہی تھی کہ لوگ مجھ سے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان کی پوری زندگی، ان کی محفوظ زندگی، ان کو عزت اور تکریم والی زندگی، ان کی ہر چیز، ہر ضرورت گھر میں پہنچے گی۔ جب گھر سے نکلتی ہو تو اپنے رائٹ پر نکلو۔ غلط جائیں گے، روڈ پر بھی جائیں تو روڈ پر اگر غلط کراسنگ کریں گے تو ٹکراؤ تو ہوگا۔ خواہ وہ ٹرک سے ہو، اب آدمی کیا ہے مجھے ٹرک سارے بند کر دوں، وہ ٹرک میرے ساتھ ٹکرا گئے، یا کار سے ہو جائے۔ اب میں نے جانا اس طرف ہے اور سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں، غلط ٹرک پر جا رہا ہوں، تو سامنے سے ٹکراؤ تو ہوگا نا، گاڑی میرے ساتھ ٹکرائے۔ جب گاڑی ٹکرائے اس کا مطلب کیا؟ روڈ بند کر دے، گاڑیاں ختم کر دے، گاڑی کو آگ لگا دیں؟ نہیں، مجھے عقل کرنی چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا یہ راستہ ہی نہیں ہے، میں نے اس طرف جانا تھا، ادھر دوسری طرف سے ٹریفک آ رہی ہے، تو غلط سمت جب جاؤں گا تو ٹکراؤ ہوگا۔ سمت اپنی ٹھیک کیجیے، یہ سمت ہی غلط ہے جو وہ بار بار میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، وہ سمت ہی غلط ہے۔ اپنی سمت کو درست کیجیے، اور وہ حکومت شاعر اللہ کے بارے میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے کو للکارنے والے ان عناصر کے بارے میں کچھ اپنا قانون حرکت میں لائیے۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم سب شرمندہ ہوں کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم لوگ اس چیز کو دیکھ کر خاموش رہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کو پہچان کے بارے میں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے سامنے جب برائی ہو تو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے۔ اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا، کم از کم ایسی چیزوں کو اپنے دل میں برا جانے۔